چوہے صاحب ابھی دو خوبصورت الفاظ، ویسے تو ہر لفظ یہ حکومت میں ہے تو ہم کمزور لوگ ہیں، ہم تو کہیں گے کیا بات ہے، عقیل ملک صاحب کی ہر لفظ ہی بڑا خوبصورت ہے. انہوں نے کہا جمہوریت ہے اور یہ حسن جمہوریت ہے. آپ اس سے اطہر بھائی تو مجھے لگتا ہے بالکل ہی انڈر پریشر چلے گئے ہیں دونوں خوبصورت الفاظ سے، اور مجھے پتا ہے آپ بھی مرعوب ہو گئے ہوں گے. آپ کو کیسی لگتی ہے عقیل ملک صاحب کی جمہوریت اور پھر حسن جمہوریت؟ اصل میں دیکھیں ماضی جو ہے نا وہ بڑی زبردست قسم کی چیز ہوتا ہے جی. اگر آپ اس کو کھود کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب جو آج ہو رہا ہے جو ماضی میں ہوا اس سے کہیں آگے کی چیزیں تھی. مثلا ابھی دیکھیں جیسے کہ ملک صاحب اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے قلم چھوڑ ہڑتال کر دی ہے خیبر پختونخوا کے اندر. میں ویسے اس کے خلاف ہوں، کیونکہ خیبر پختونخوا میں اگر قلم چھوڑ ہڑتال ہو رہی ہے تو اس کا نقصان خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ہوگا. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی یہاں وفاق میں پنجاب میں میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر ہوتے تھے، تو میاں شہباز شریف صاحب نے مینار پاکستان کے نیچے لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایک کیمپ لگا دیا تھا، پنکھا لے کے وہاں بیٹھ گئے تھے اور وہاں پہ روز میڈیا آتا تھا اور ان کا پنکھا دکھاتے تھے کہ یہ صورتحال ہے وہاں پہ. دوسرا آصف علی زرداری صاحب کے خلاف انہوں نے گوال منڈی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں جب پرائم منسٹر بنوں گا تو ان کو پھانسی لٹکاؤں گا یہاں گوال منڈی کے اندر. اس وقت وہ چیف منسٹر تھے. تو جب آپ ایک حکومت میں ہوتے ہیں اور اس وقت جب آپ مخالف کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر ایک وقت آ جاتا ہے، کیونکہ وقت دائرے کی شکل میں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا منیف صاحب، یہ دائرہ گھومتا رہتا ہے اور یہ میوزیکل چیئر ہے. الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی آپ کی کرسی تک یا آپ تک وہ وقت پہنچ جاتا ہے، پھر آپ کو اس کا نشانہ بننا پڑتا ہے. تو وہ بعد میں ظاہر ہے پھر وقت چینج ہوا، پھر آصف علی زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ بھی تسلیم کیا گیا. اب وہ پریزیڈنٹ ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، اور دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں. گوال منڈی وہیں پہ ہے، وہ پھانسی کا پھندا وہاں پہ یا الٹا جو لٹکانا تھا وہ وہیں پہ لگا ہوا ہے، تو وہ بھول گئے ہیں. سیم اسی طرح خیبر پختونخوا کے آج قلم چھوڑ ہڑتال ہے. کل کو جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ جائے گی تو پنجاب قلم چھوڑ کے بیٹھ جائے گا، اور اس وقت ہم یہی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی اپنی عوام کے اوپر توجہ دو. یہ پالیٹکس جو ہے نا پاکستان کے اندر بڑی بدقسمتی، ایسا لگتا ہے کہ یہ 1949 پہ جا کر رک گئی ہے اور اس سے آگے نہیں جا رہی. اگر آپ 1949 کی پالیٹکس نکال کے دیکھیں، اس وقت کے خبریں اور اخبارات کی کٹنگ نکال کے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون جو اپوزیشن میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون دونوں اقتدار میں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ وقت وہاں پہ ٹھہر سا گیا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ جب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو جو آپ کی دیوار کے اوپر کلاک ہوتا ہے تو وہیں پہ رک جاتا ہے وہ، اس کے بعد آگے چلتا ہی نہیں. اس کے بعد گھڑی دکھائی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ اس وقت یہ ہوا تھا. تو پاکستان کی پالیٹکس کے سامنے کوئی ایٹمی دھماکہ ہوا ہے جس کے بعد یہ جو کلاک ہے وہاں دیوار کے اوپر رک گیا ہے اور یہ اس سے آگے نہیں جا رہا. یہی بدقسمتی ہے. کریکٹر چینج ہو جاتے ہیں، ان کا کریکٹر نہیں بدلتا، یعنی کہ نام بدل جاتے ہیں لیکن ان کا جو کردار ہے ویسے کا ویسا رہتا ہے. اور اگر آپ آج کے جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ان کے بیانات دیکھ لیں اور پچھلی گورنمنٹ کے وزیر اطلاعات و نشریات کے بیانات دیکھ لیں، اس سے پچھلی گورنمنٹ کے دیکھ لیں، اس سے پچھلی گورنمنٹ کے دیکھ لیں، کیونکہ اسکرپٹ رائٹر ایک ہی ہوتا ہے، وہی الفاظ ہوتے ہیں، وہی الفاظ چلتے رہتے ہیں، وہی بیانات چلتے رہتے ہیں. ذرا پوزیشن بدلتی ہے پھر بدل جاتا ہے. بدقسمتی ہے یہ. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہو اور اپنے پورے حسن کے ساتھ ہو تو پھر ہمیں اس کے اوپر بلیو کرنا پڑے گا. جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کے اوپر ایمان بھی لانا پڑے گا. جب ایمان سے خالی نمازیں ہوں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جمہوریت کہنے کو بڑی خوبصورت چیز ہے لیکن جب وہ دل سے نہیں نکلے گی، دل پہ نہیں پہنچے گی، اس کے اثرات ہمارے اندر نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس کا کوئی پھل نہیں نکلے گا. اسی طرح ہم ڈنگ ٹپاؤ کرتے رہیں گے، آگ بجھاتے رہیں گے اور اس کے بعد بڑے خوشیاں مناتے رہیں گے. اس کے علاوہ کچھ نہیں، صرف اقتدار کی گیم ہے جس کے اندر ہر پارٹی لگی ہوئی ہے. ایک اپوزیشن میں ہے، گورنمنٹ میں ہے، پھر یہ گورنمنٹ سے اپوزیشن میں چلے جائیں گے، اپوزیشن گورنمنٹ میں آ جائے گی. اتنی کہانی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، باقی سب الفاظ ہیں. اب اطہر کاظمی صاحب، چوہے صاحب کو تو حسن جمہوریت نظر نہیں آیا عقیل ملک صاحب کا، اور آج کی جمہوریت بھی انہیں نظر نہیں آئی. آپ کو تو یقینی طور پر آیا ہوگا آپ. لیکن مجھے صرف یہ بتائیں اس حسن جمہوریت کے اندر جب جمہوری حقوق عقیل ملک صاحب کی حکومت، اور خاص طور پہ کیونکہ وہ خود وزیر قانون و انصاف ہیں، وہ بانٹ رہے ہیں اور 90 MPs یا 95 MPs آئیں گے آفریدی صاحب کے ساتھ، تو کیا وہ حقیقی طور پر اس حکومت پر جو عقیل ملک صاحب کی حکومت ہے جو بہت طاقتور بھی ہے اس کے اوپر کوئی اثر ڈال سکیں گے اس دفعہ یا نہیں آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو عقیل ملک صاحب جو حکومت کے منسٹر ہیں اور کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ ان کے اوپر آپ تنقید بھی کرتے ہیں اور وہ تنقید سنتے بھی ہیں، اور یہی جمہوریت کا ایک حسن تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جمہوریت نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی، ایک کردار ہوتا تھا، ایک خاتون تھی بابا وانگا.
وہ ان کی بینائی نہیں تھی, ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا, لیکن وہ مستقبل میں سب کچھ ان کو نظر آ رہا ہوتا تھا, وہ پیشن گوئی کرتی تھی. اچھا. تو میرے جو بہت زیادہ فیوریٹ میرے بھائی جو ہیں عقیل ملک صاحب, یہ پاکستانی سیاست کے بابا وانگا ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو پچھلی چیزیں نظر آتی ہیں, موجودہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. صرف اتنا ہے. ان کو مستقبل کا کچھ نہیں ہے, ان کو صرف موجودہ چیزیں جو ہے وہ کوئی نظر نہیں آ رہی. تو یہ جو ہے نا وہ 2.1 ورژن ہے بابا وانگا کا, کہ پچھلی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں. بابا وانگا ثانی آپ کہہ سکتے ہیں. جی, بابا وانگا ثانی ہے, ان کو پچھلی چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ان کو دوبارہ یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں. دیکھیں, اس میں عقیل صاحب کی بھی ایک جماعت ہے اور ایک پولیٹیکل جماعت ہے. مین چیز یہ ہے کہ منیب صاحب جو ہم نے یہاں سے لینا ہے کہ ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. جی, پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں تو آپ کے لیے اسپیس ہے, اور ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپوزیشن ہے تو ان کے لیے جمہوری اسپیس ہے. جب تک ہم کو ایگزسٹ نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے, یہاں پہ مسئلہ بنا رہے گا, اور آنے والے دن کے ساتھ اس مسئلے کی جو سنگینی ہے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. جس طرح چودھری صاحب نے فرمایا نا کہ یہاں پہ لگتا ایسے ہے کہ جمہوریت اور سیاست کے اوپر کوئی دھماکہ ہو گیا, یقین کیجئے یہی صورتحال ہے. اور یہ دھماکے اکثر ہمارے اپنے سیاستدان بھائی کرتے ہیں, ان کو خود مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے. اگر ایم پی اے حضرات یہاں پہ آ جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی. اگر وہ ڈیالہ جیل کے باہر آ کے گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹہ احتجاج کر لیں تو کون سا ایسا مسئلہ بن جائے گا. تو یہ تھوڑا سا حکومت کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی کیا تحریک انصاف کوئی بڑا احتجاج کر پائے گی, جس طرح آپ نے بھی پہلے ذکر کیا, مجھے نہیں لگتا. مجھے تو ان کی پارٹی کے اندر فی الحال کیوس نظر آ رہا ہے, اور اتنی نااہل جو اپوزیشن ہے, میرے خیال میں یہ تو بلیسنگ ہے بیرسٹر عقیل صاحب کی حکومت کے لیے. ہاں نہیں, بیرسٹر عقیل صاحب کی حکومت بہت بلیسڈ ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ان ایوری وچ وے, اور جس طرح چوہدری صاحب نے ابتدائی کلمات فرمائے تھے کہ ان کو جو طاقت ہے, وہ جو پاور ہاؤس ہے, وہ بڑا زبردست ہے. تو عقیل ملک صاحب, اب جو نیا خطاب آپ کو دیا گیا, اور اب آپ بہت ساری چیزیں بیکورڈز آپ دیکھ سکیں گے. وہ چاہ رہے ہیں, اطہر کاظمی صاحب کی خواہش یہ ہے کہ آپ آگے کا حال بھی بتائیں, کیونکہ حکومت کی شاید جو اینک ہے اس سے بہتر آگے کا حال پتہ لگتا ہے. لیکن پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات آپ نے کرنی ہے, تھوڑا سا سپیس دے دیں. یقین مانیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, 2-3 دن وہ کیا ہوتے ہیں, وہ جو واٹر کینن وہ نہ چلائیے گا. ایم پی حضرات آئیں گے, آپ گرمی کا وقت ہے, پنکھے لگوائیں ادھر ان کے لیے, اور تھوڑا سا وہ بیٹھ جائیں گے, احتجاج کریں گے. تو تھوڑا سپیس دے دیں آپ, سیاسی سپیس آپ نے دینی ہے, جو مان جائیے کہ آپ نہیں دے رہے. نہیں, یہاں تک میں اس بات تک تو اتفاق کرتا ہوں. بہت خوبصورت اور اچھی بات کی اطہر کاظمی صاحب نے کہ we'll have to learn to coexist peacefully. اور وہ کو ایگزسٹنس پولیٹیکل پارٹیز کی تبھی ہو سکتی ہے جب پولیٹیکل پارٹیز آپس میں گفت و شنید ہوں. مسئلہ یہاں پہ کیا ہے کہ یا نااہلی ہے یا شیئر انکمپیٹنس کہہ لیں. پی ٹی آئی کے جتنی بھی لیڈرشپ جو موجود ہے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, یا وہ ڈرے ہوئے ہیں یا وہ سہمے ہوئے ہیں.